السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج ہم بات کریں گے سابق نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب سے۔ الیکشنز کے حوالے سے بہت سارے کویسچنز ان کے اوپر اٹھتے رہے، ان کی ذات پہ اٹھتے رہے، اس سارے سیٹ اپ کے اوپر اٹھتے رہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ حالیہ دنوں میں گندم کا معاملہ بھی ہمارے سامنے تھا، کچھ مزید چیزیں ہیں، مزید معاملات ہیں۔ ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت وہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ سر، آج کل جو ایک چیز بحث چلتی رہی گندم کے حوالے سے، اب حکومتی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے، نگران دور کے کسی بندے کا نام نہیں آیا، کسی کو طلب نہیں کیا گیا، 4 افسران کو معطل کرنے کی منظوری دی گئی ہے جو فوڈ سیکیورٹی والے لوگ ہیں۔ اتنے طاقتور ہیں آپ کہ آپ نے اپنا نام نکلوا لیا اس سارے معاملے سے، یا پھر آپ کا نام تھا ہی نہیں اس میں؟ بہت شکریہ۔ میں درخواست کروں گا کہ میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں وہ اپنا کام اگر خود کرے نا تو بہت آسانی ہو جائے گی، اور ان میں سے بنیادی کام ہے تحقیق۔ ہمارے بہت سارے دوست یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سپون فیڈنگ ہو، کہیں سے ان کو خبریں فیڈ کی جائیں، کہیں سے ان کی بیک گراؤنڈ بریفنگ ہو، اور وہ آ کر 8 سے 9 پروگرام کریں اور بڑے ہیرو بن جائیں۔ اب یہ ماڈل ایک عرصے تک چل سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے جنون جرنلزم کرنی ہے نا تو اس کے لیے تحقیق کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، ایفرٹ کرنی ہوگی۔ پورے میڈیا میں ایک نیریٹو چلایا گیا، میں تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے اس پہ پروگرام کیے، کہ وہ جوہل کا لفظ تھوڑا سخت ہو جائے گا کہ انہوں نے تکلیف ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی۔ ذرا پتہ ویسے میں ڈسکلیمر دے دوں، ہم نے اس پہ کوئی پروگرام نہیں کیا۔ چلے آپ کی مہربانی، ویسے اگر آپ کر لیتے تو مجھے حیرت ہوتی کہ آپ جو ہے نا ایکسیپشن ہوتے۔ شاید یہ میری بدگمانی ہے کہ آپ بھی شاید ان میں سے ہوتے۔ میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے مؤدبانہ گزارش کروں، اور کیونکہ یہ بڑے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ہم سے، ہم تو چونکہ لوور مڈل کلاس کے وزیر اعظم رہے تو اس لیے ہمیں بہت ہی حقیر اور چھوٹی نظر سے شاید دیکھتے ہیں۔ ایک سوال تھا جس کا جواب ڈھونڈنا تھا، اور اس کے لیے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، جس کے آپ نے بڑی جدوجہد کی، میڈیا کی آزادی کے لیے، آزادی رائے کے لیے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں آپ نے آفیشلی ایک ریکویسٹ بھیجنی تھی ایف بی آر کو، اور ایف بی آر سے یہ پوچھنا تھا کہ جو امپورٹ پالیسی آرڈر ہے یہ کب کس حکومت میں جاری ہوا تھا۔ آپ کو سارے معاملے کا جواب مل جاتا، آپ نے یہ نہیں کیا۔ آپ نے پروگرام کیے، آپ نے کہا جی بڑا بڑا مال بنایا گیا ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ یہ جتنے لوگ یہ پروگرام کر رہے تھے یہ سب اپنے اپنے پروگراموں کے عوض مال بنا رہے ہیں۔ کوئی آدمی اگر مولانا طارق جمیل صاحب کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے ابلاغ کر رہے، دعوت کا کام کر رہے تو مجھے بتا دیں۔ نہیں، اس میں عرض میں سے آپ نے سوال کیا، چونکہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن میں پروفٹ میکنگ ایک لیجٹمیٹ ایک ہے، جس کو کوئی ریاست مدینہ کی بنانا چاہ رہا ہے، کوئی اور ریاست بنانا چاہ رہا ہے، اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت کسی بھی تاجر کو منافع کمانا اس کا شرعی اور قانونی حق ہے، پر ناجائز منافع نہیں۔ بھائی میں کون ہوتا ہوں اس کو ڈٹرمن کرنے والا، اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو ڈٹرمن کرنے والے؟ سر، ایز اے وزیر اعظم آپ اتھارٹی ہیں کہ آپ کمپٹیشن کمیشن ہے، یہ ساری چیزیں حکومت کے نیچے ہوتی ہیں۔ ایک منٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ملک میں پرائس کنٹرولنگ کا نظام موجود ہے۔ اچھا، جو کام ہم کرتے تھے تو سب سے پہلے سوال آپ جیسے دوست کر رہے تھے، ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی کام کرنے سے پہلے ہمارے مینڈیٹ پر سوال کرتے تھے۔ اچھا، جو کام ہم کرتے تھے پھر وہ کہتے ہیں وہ والا کام کیوں نہیں کیا؟ کیا ہم انقلاب لے کر آئے تھے؟ بات یہ ہے، اس گندم کی امپورٹ کی اجازت 2019 سے، اور فار رائٹ ریزن، میں بار بار کہہ چکا ہوں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ SRO جاری ہوا تھا، ریگولیٹری ڈیوٹیز اس کی معاف ہوئی تھی، گلوبل سپلائی چین کووڈ کی وجہ سے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا تھا، پھر ان کی 16 ماہ کی حکومت میں بھی چلتا رہا، ہماری 7 ماہ کی حکومت میں بھی چلتا رہا، اور ابھی بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کتنی گندم اس کی پیداوار ہوگی، فور کاسٹ کرنا حکومتی محکموں کا کام ہے، تھوڑا سا پریڈکٹ کرنا، کہ تاکہ وہ کیا وہاں پہ آپ کو کوتاہی وہاں پہ بھی نظر نہیں آتا؟ کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں کسان کیوں رو رہا ہے آج؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہی میں عرض کروں، ایفرٹ کریں، انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا ایشو ہے۔ دیکھیں، 2 ایشوز تھے، ایک یہ ہے کہ آپ کے ایک پروڈکشن ٹارگٹ ہے، اور دوسرا آپ کا کنزمپشن ٹارگٹ ہے۔ آپ کی پروڈکشن ٹارگٹ میں ادھر ہمارے جتنے بھی ارسطو تھے انہوں نے جمپ کیا کہ جی ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بمپر کراپ ہوئی ہے،
اب میں سادہ سا سوال پوچھ رہا ہوں ان سے کہ بمپر کراپ اور سرپلس کراپ، کیونکہ انگریزی ان کی بہت اچھی ہے، بہت سارے انگریزی جرنلزم سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور بڑے ایسے طنزیہ انداز میں پروگرام بھی کرتے ہیں. بمپر کراپ اور سرپلس کراپ میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بمپر کراپ یہ ہے 27 ملین میٹرک ٹن میں کرتا تھا، اس دفعہ بمپر ہو گئی 28 ہو گئی. سرپلس یہ ہے کہ میرا کنزمپشن ٹارگٹ 32 کا ہے، عرض میری سن لیں، اور میں نے 34 کر دی. کیا آپ نے سرپلس پروڈکشن کی ہے ویٹ کی؟ جواب ہے نہیں. گیپ ہے؟ جواب ہے ہاں. ٹھیک ہے. کتنا گیپ ہے یہ ڈٹرمن ہونا ہے، یہ کیا ہوا ہے حکومت نے. 2.4 ملین میٹرک ٹن کا گیپ تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ جو 4 افسران کو معطل کیا مجھے نہیں پتا یہ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ مطلب کہ ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اطہر صاحب مجھ سے میرے ایکشن کا سوال پوچھے نا. آپ مجھ سے جو ہے نا میرے پردادا کا سوال اگر پوچھیں گے کہ وہ گاؤں سے کیوں نہیں نکلے اور انہوں نے شہر میں سکونت کیوں اختیار نہیں کی، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں. پر مسئلہ یہ نا کہ یہ حکومت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، میں اگر آپ کے موقف کو سارا مان لیں، میں نہ مانے، مجھے صرف اپنے موقف کی وضاحت کرنے دے، کیونکہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اکیلا آدمی محاذ جھوٹ جنگ لڑ رہا ہوں جہالت اور جھوٹ سے. ٹھیک ہے. یہ بہت سخت لڑائی ہے. آپ نے پورے پاکستان میں مجھے گندن چور ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں ایرانی پریزیڈنٹ کی اس پر تعزیت کرتا ہوں. نیچے سے جو یہ ٹرول بٹھائی ہوئی ہے، جس نے بھی بٹھائی ہوئی ہے، یہ وہ بزدل لاٹ، وہ بے حیا لاٹ ہے جو نامعلوم انداز میں ڈیجیٹل سپیس میں آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو چور کہتے ہیں. اگر یہ واقعتاً ان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول پہ یہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یا تو یہ سامنے آئے ہمیں گالی دیں، یا یہ سامنے کوئی الزام ہے تو اس کو ثابت کریں. یہ بڑی مناسب بات ہے. سوال کریں اس کا، اگر جواب اگر کوئی کیس بنتا ہے تو عدالتیں بھی موجود ہیں. بھائی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جوڈیشل کمیشن بنانا ہے کسی نے، اگر کسی کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پسند ہے ان کو سربراہ بنا دیں. اگر کسی کو جسٹس اطہر من اللہ صاحب پسند ہے ان کو بنا دیں. اگر کسی کو جسٹس بابر ستار صاحب پسند ہے ان کو بنا دیں. آج کل نیا ہو سکتا ہے محسن اختر کیانی صاحب پسند ہے ان کو بنا دیں. مجھے کسی پہ اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. آپ کو میں ان تمام حضرات کو سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس اسٹیبلش کرتے ہوئے جو بھی ریکوائرڈ پروسیجرز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کون غلط نہ غلط. اچھا سر، اس میں جو آپ نے ایک میں سن لیں چھوٹی سی بات سر، پارلیمنٹ کی کمیٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. پی ایس سی کے سربراہ اس وقت پی ٹی آئی کے نامزد ہیں پر ابھی تک ان کی ہوئی نہیں. اگر جب ہو جائے جی وہ بلاتے ہیں تو آپ ہر پلیٹ فارم پہ آپ نے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ یہ کرپشن ہے، نہ یہ اسکینڈل ہے، نہ یہ اسکیم ہے. جس نے بنانے کی کوشش کی ہے وہ انشاءاللہ العزیز رسوا ہوگا. اچھا سر، اس میں یہ دیکھیں، اس میں کس نے اس کو بنانے کی کوشش کی؟ حنیف عباسی صاحب، انہی کی جماعت کے ووٹوں سے آپ سینیٹر بنے ہیں. انہوں نے کہا اور آپ نے ان کو فارم 47 کی بات کی. نہ میں نے کی ہے، میں 10 دفعہ اس کی تردید کر چکا ہوں. کوئی نہیں، جو میڈیا پورے میں رپورٹ ہوتی ہے. میں آپ تحقیق نہیں کرتے. میں ان کے پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر نہیں بنا ہوں، آپ کو نہیں پتا. آپ آزاد بنے. دیکھیں اب آپ، یہ میرا اگیلا ہے، آپ تحقیق کریں سر، معلومات کریں. مطلب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے. آپ نے اس کو کاٹنا نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں کاٹوں گا سر. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کون کون سا سینیٹر لے کے آنا ہے. بلوچستان سے وہ آپ کو بھی لے، احمد ولی خان صاحب کو بھی لے کے آئے. تو انہی کی حکومت ہو گئی آپ کی بات. بالکل بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی تحقیق نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہاں پر ایک فارمولا بنا کہ ہم ان اپوزڈ اس دفعہ الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے سینٹ کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ لین دین کے الزامات ہوتے ہیں، پیسوں کے الزامات ہوتے ہیں. وہاں یہ فارمولا کس نے بنایا؟ آپ سن تو لیں، پھر اس کو میں بتا دوں گا کس نے بنایا. نہیں، کس نے بنایا؟ یہ کوفی عنان نے بنایا. نہیں یار سن تو لیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بنایا. وہ بھی اس کا حصہ تھے. ایگزیکٹلی، وہ بھی اس کا حصہ تھے. انہوں نے نہیں بنایا. وہ اس کا حصہ تھے نا حکومت. باقیوں کو تمہیں سن لو. نہیں سر، پلیز 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 پلیز. اس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی تھا، اس میں بلوچستان عوامی پارٹی بھی موجود تھی. نون لیگ کے کوٹے میں 3 سینیٹرز آ رہے تھے، وہ تینوں کے تینوں اپنے لے آئے ہیں. تو میں کہاں سے آیا ہوں؟ پیپلز پارٹی کے جو کوٹا تھا اس میں 4 آ رہے تھے، وہ 4 کے 4 آ گئے. تو میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں تو نہ نون کے ووٹوں سے آیا ہوں نہ پی پی کے ووٹوں سے. تو یہی تحقیق نہیں کی نا آپ نے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. نہیں، پر اگر نہیں، میں بتا رہا ہوں، چلیں پلیز کریں. میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ چونکہ اگر میڈیا تحقیق کر لے تو سب کی زندگی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ضرور الزام لگائیں. بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ووٹ
اور جمعیت علماء اسلام کے جو 12 ووٹ تھے وہ ایک جنرل 8 پہ لا سکتے تھے, 4 ان کے ایکسٹرا بچ رہے تھے. ان ووٹوں سے ان کو ٹیکنوکریٹ ملا جو ان کا مولوی واسع بنا, اور میں جرنل میں مجھے 4 کے اضافی کے ساتھ میں آ سکتا تھا. یہ اس الائنس کی صورت میں بنا. اس میں پی پی کے ووٹ اور نون کے ووٹ کہاں سے؟ سر یہ ان لوگوں نے یہ فارمولہ طے کیا نا, اگر یہ چاہتے اور یہ کہتے کہ ہم نے یہاں پہ اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے. شکر ہے کہ آپ نے بات کی ہے. جی جی, اگر یہ چاہتے اور کہ ہم نے اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے تو پھر تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی. بات کی. جی جی, پہلے آپ نے کہا آپ ان کے ووٹوں سے آئے ہیں, وہ ثابت ہو گیا کہ میں ان کے ووٹوں سے نہیں آیا. نہیں, اور مطلب جو حکومت میں لوگ ہیں ان کا اتحاد ہے, انہوں نے ایک چیز فیصلہ کیا. مجھے طاقتور تسلیم ووٹ تو وہاں پہ کسی کو نہیں پڑا نا, ووٹ تو کسی کو بھی نہیں, ایک بھی سینیٹر وہاں سے ووٹ نہیں لے کے آیا. اس فارمولے کے تحت سارے یا تو آپ مجھے طاقتور تسلیم کریں یا کمزور تسلیم کریں یا یہ اسٹیبلش کریں کہ میں ان کے ووٹوں سے آیا ہوں. اور اگر الیکشن ہو جاتا, یہ بتائیں بلوچستان میں کتنے سینیٹر ووٹ لے کے آئیں؟ سارے انپوزڈ ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہ ان لوگوں نے فارمولہ طے کیا ہے نا, ووٹ تو بلوچستان میں کسی کو نہیں پڑا. ابھی دیکھیں میں نے آپ کی بات جہاں سے شروع کی پھر کہہ دیتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آیا. آپ نے کہا آپ انہی کے ووٹوں سے آئے ہیں, میں نے کہا نہیں آیا ہوں. وہ میں نے آپ کو اسٹیبلش کر دیا کہ ان کے ووٹوں سے ان کے اپنے لوگ آئے ہیں. ٹھیک ہے, میں جن ووٹوں کی بدولت سینٹ میں نمائندگی کر رہا ہوں وہ یہ 5 اور وہ 4 ووٹ ہیں, وہ ان کے ووٹ نہیں ہیں. اگر الیکشن ہوتے بھی پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں تو پھر یہ مجھ سے کیسے جیتے؟ ووٹ تو پھر بھی مجھے ہی پڑنے تھے. ٹھیک ہے, یہ میرے ووٹ یہ نہیں چھین سکتے تھے. چلیں, یہ میں نے آپ کا موقف مان لیا. آپ نے کہا کہ صحافی تحقیقات نہیں کرتے. بطور نگران وزیر اعظم میرے خیال میں آپ واحد وزیر اعظم تھے جس نے سب سے زیادہ غیر ملکی دورے کیے. ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ایک وکیل کے ذریعے انفارمیشن کمیشن کو لکھا, آج تک آپ کے اخراجات کا انہوں نے نہیں بتایا کہ جی کتنے خرچہ ہوا تھا. آپ کو پتا کتنا خرچہ ہوا تھا آپ کے دوروں پہ؟ میرے سب سے کم خرچے ہوئے تھے اور میں شکر ادا. پر یہ کیوں نہیں پھر رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ایک باقاعدہ اب جو ہے انفارمیشن کمیشن میں گیا ہوا ہے, بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی کی اپلیکیشن ہے اور ان کو وہ نہیں دیا جا رہا اور وہ اس کیس کو اب آگے وہ پرسو کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو آپ صحافیوں کو آپ گلا تو کرتے ہیں پر اگر ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کسی کچھ منگوانا چاہیں تو ملتا نہیں ہے سم ٹائمز. ابھی میں آپ کا گلا دور کر دیتا ہوں. اگر پرائم منسٹر آفس سے ان کو یہ انسٹرکشنز گئی ہوں کہ آپ نے انفارمیشن شیئر نہیں کرنی ہے تو میں اکاؤنٹیبل ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں کیا ہے, کسی بھی ادارے کی یہ کوتاہی ہے کہ جو قانونی فریضہ ان کا ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں, تو اس کی ذمہ داری تو ان پہ آتی ہے, مجھ پہ تو نہیں آتی. میرا اپنا موقف یہ ہے کہ ضرور شیئر کریں اور بتائیں کہ میں نے فرانس میں ان 2 بیٹوں کے ساتھ ایفل ٹاور کے ٹاپ ریسٹورنٹ پہ جس کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ذہنوں میں لوگوں نے ڈالا. آپ کا 1-2 بیٹے تو ہے ہی نہیں آپ کے. نہیں, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے, چونکہ میں بار بار یہ کہتا رہ گیا ہوں کہ میں اپنے دوسرے بیٹے کی تلاش میں ہوں, لیکن ان لوگوں کو سوچے. میرے 10 سال کے بیٹے سے اس کے اسکول کے ٹیچر نے پوچھا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کھانا کتنے میں اور کیسے کھایا تھا. یہ انفلوئنس کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں کو جھوٹ کے ذریعے, پیور لائز کے ذریعے. جھوٹ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آپ جنگ جیتنا چاہتے ہیں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے. کوئی بھی فریق وہ یہ چاہ رہا ہے, اس معاشرے کو بیمار بنا رہا ہے کہ اگر سچ تمہارے فیور میں ہے تو اس کو سامنے لاؤ, اور اگر نہیں ہے ڈزنٹ میٹر, ایک فیکٹری موجود ہے, جھوٹ پیدا کر لو, لیکن جیتنا ضرور ہے, ہارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر. نہیں, پر پھر خرچہ کتنا آیا وہ آپ نے بتایا نہیں. میرے بھائی رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت اب میں نے تو حساب نہیں لیا کہ یار اس دورے پہ کتنا خرچہ تھا, اس پہ کتنا خرچہ تھا. پر آپ سمجھتے ہیں کہ بطور نگراں وزیر اعظم آپ نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ غیر ملکی دورے کیے یا کوئی اور؟ ہو سکتا ہے میں نے سب, کیونکہ میرا دورانیہ بھی سب سے زیادہ تھا, تو دورانیہ. ٹھیک, اب آپ نے دورانیہ کا کہا 90 روز میں انتخابات ہونے تھے سر. میں اس پہ کر لوں پھر اس 90 دن پہ بھی آ جاتے ہیں. میں اس دورانیے میں بطور نگران وزیر اعظم کانسٹیٹیوشنلی ہیڈ آف دا گورنمنٹ تھا اور پاکستان کو ڈفرینٹ فورمز پہ میں نے ریپرزینٹ کرنا تھا. کتنا خرچہ ہوا ہے اس کی معلومات پاکستان کے عوام کو ہونی چاہیے. میں آپ کے توسط سے یہ بتا دوں کہ سب سے کم انٹوراج میرا ہوتا تھا, سب سے کم لوگ میں لے کے جاتا تھا, انکلوڈنگ ان پاپولر اور پاپولر لیڈرز, سب کے ساتھ کمپیئر کروائیں. میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جتنے پچھلے 20 سالہ الیکٹڈ, انٹرم, کیئر ٹیکر, ان سب کا کمپیریزن نکلوائیں کہ کون کون کتنے دوروں پہ گیا ہے اور ایک دوروں پر کتنے خرچے آئے ہیں
پرائیویٹ دوست, انڈیویجولز, آفیشلز کتنی تعداد میں گئے پتہ کرا لیں. ٹھیک ہے. اچھا میں پاس ہو گیا تو اچھی بات ہے, فیل ہو گیا تو لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اچھا سر, 90 روز میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا اوبیسلی جو ٹینیور تھا وہ لمبا ہو گیا. آپ مطمئن ہیں اپنے کردار سے بطور نگران وزیر اعظم کے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی ایز اے انوار اللہ کاکڑ, آپ آگے جا کے آنے والے اپنی نسلوں کو, دوستوں کو, جدھر بھی بیٹھیں گے آپ یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یار میں مطمئن ہوں, میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا؟ جی بالکل, ٹھیک, جی بالکل مطمئن. اور سارے جو بھی الیکشن کا پروسیس تھا, جو بھی پروسیس ہوا, یہ پروسیس ڈٹرمن کرنے والے لوگ انوار الحق کاکڑ یا اس کی نگران کابینہ نہیں تھی. 2017 میں آپ نے ایک الیکشن ایکٹ پاس کیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف, جمعیت علماء اسلام, پارلیمان نے اپنی کلیکٹیو وزڈم سے الیکٹورل قوانین پاس کیے, میں نے نہیں کیے. کیا وہ قوانین آپ کو آئیڈیل الیکٹورل ریزلٹس دے رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں؟ لوگ ہر دفعہ الیکشن میں یہی آوازیں اٹھاتے ہیں. یا تو آپ یہ مجھے بتا دیں کہ جناب فیس بک پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں, ٹویٹر پہ ہوگا, انسٹاگرام پہ ہوگا, قانون بنا لیتے ہیں اس دفعہ, اس طرح کر لیتے ہیں. آپ نے خود قانون بنایا کہ اگر چند فریقین اس پروسیس کا حصہ ہوں گے, ان میں اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو وہ ٹرائیبیونل میں جائے گا, ٹرائیبیونل سے ہائی کورٹ میں جائے گا, پھر وہ سپریم کورٹ میں جائے گا. کس نے روکا ہے اس کو؟ ٹھیک, تو آپ کی جانب سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ اگر میں نے کسی بھی الیکٹورل پروسیس میں جو ذمہ داران تھے, میری طرف سے, میری دفتر کی طرف سے کسی پارٹی, کسی کینڈیڈیٹ کے حق میں یا مخالفت میں کوئی کال گئی ہے, کوئی انسپریشن گئی ہے, مجھے بتا دیں, میں اکاؤنٹیبلٹی لے تیار ہوں. چلیں یہاں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے تو انوار اللہ کاکڑ صاحب سے کچھ مزید کوشچنز کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا کاکڑ صاحب, آپ جب نگران وزیر اعظم بنے, آپ نے اکثر کہا کہ پہلے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, یا بہت سارے لوگ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کاکڑ صاحب بنیں گے. یہ کس نے آپ کے نام کے اوپر ایگری کیا؟ کیا یہ سیاسی جماعتوں کی مشاورت تھی؟ سینیٹر تو انہوں نے آپ کو نہیں بنایا, لیکن نگران وزیر اعظم بنانے میں تو ان کا کردار تھا, اس میں وہ آپ مانیں گے؟ تو اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں نے دونوں نے آپ کے نام کے اوپر حامی بھری تھی, یا کسی طرف سے آپ کی مخالفت وغیرہ بھی ہوئی تھی؟ دیکھیے مجھے یہ نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی نے میری مخالفت کی, حمایت کی, کس حد تک مشاورت ہوئی نہیں ہوئی, لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت جو پرائم منسٹر تھے, جو آج بھی پرائم منسٹر ہیں, شہباز صاحب نے مجھے کنوے کیا تھا, اور انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو اس وقت راجہ ریاض صاحب تھے, دے ایگریڈ آن مائی نیم, اینڈ کوئی 3 یا 4 دن پہلے مجھے انہوں نے بتایا تھا, میں نے کنسنٹ دی تھی کہ ہاں میں کروں. اچھا سر, آپ بھی آزاد ہیں, فیصل وارڈر صاحب بھی آزاد ہیں, یہ آزاد سینیٹر کیسے بنتا ہے؟ آپ نے تو ووٹ نہیں لیے, وارڈر صاحب کو تو باقاعدہ ووٹ پڑے, پر وہ پھر بھی آزاد ہیں. تو اگر کوئی سیاسیات کا اسٹوڈنٹ آپ کا انٹرویو سن رہا ہو, وہ آزاد سینیٹر کیسے منتخب ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کہ سیاسی جماعتوں کے تو کسی کا احسان آپ نے لیا نہیں, تو کیسے ہم منتخب ہوں پھر آزاد سینیٹر؟ وہ دو کیسے ہوئے؟ یہ میری بات تو کلیئر ہو گئی آپ کو. وہ تو دیکھیں نا, ووٹ لے کے آگے نا, اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں آزاد. میرے خیال میں محسن نقوی صاحب بھی آنا پوز, وہ تو فارمولا بن گیا نا وہاں پہ بھی, وہ بھی یہ کہیں گے کہ نون لیگ نے مجھے ووٹ نہیں دیا, وہ بھی یہ کہیں گے. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد سینیٹر کیسے بننا چاہیے؟ کنفیوز کر رہے ہیں آپ. اس فارمولے میں ان کے حصے میں نون لیگ کے ووٹ آ رہے تھے, میرے فارمولے میں نہ پی پی کا نہ نون لیگ کا ووٹ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, میں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مسئلہ کہ پورے بلوچستان کی اتنی بڑی آبادی ہے, ان لوگوں نے آپ کو سلیکٹ کیا نا, تو کوئی آپ نے ان سے سیاسی کوئی رابطہ کیا ہوگا, کوئی بات چیت کی ہوگی. ویسے تو نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں اطہر کاظمی کو ہم سینیٹر بنا رہے ہیں, ایسا تو نہیں انہوں نے کہا, انہوں نے آپ کو بنایا. تو آپ نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تو رابطہ کیا ہوگا نا سر. کون سی سیاسی جماعت سے؟ جنہوں نے جو بھائی وہاں پر چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب موجود تھے, وہ اس میں پیپلز پارٹی کے جانب سے تھے. جعفر مندوخیل ان کا صوبائی صدر نون لیگ کا تھا, وہ اس نیگوسیشن میں موجود تھے. آپ نے کوئی لابنگ نہیں کی؟ بھائی لابنگ اسی طرح ہوتی ہے نا, میں بھی موجود تھا ایز اے کینڈیڈیٹ. جی جی جی. بلوچستان عوامی پارٹی بھی اپنا کینڈیڈیٹ لانا چاہ رہی تھی, جمعیت کے مولانا عبدالواسع صاحب تھے. یہ تمام لوگ اس نیگوسیشن کا لوکلی دنیا کو اس کو پتہ ہے کہ پہلے بات کوئی نہیں مان رہا تھا, سب نے کہا نہیں ہم کنٹیسٹ کریں گے. پیپلز نے کہا ہمارے اتنے زیادہ آ سکتے ہیں, نون نے کہا ہمارے اس طرح آ سکتے ہیں. سب کو یہ سمجھایا گیا کہ اس میں سب کا عزت اور پردہ موجود ہے, بلوچستان پہ یہ داغ لگ رہا ہے. اور سرفراز بگٹی نے اس میں بہت پازیٹیو اور لیڈ کردار ادا کیا. انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی, انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی بات کی.
انہوں نے شاید مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری اپنی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ وہ میری صوبائی امارت کی ان کے ساتھ بات چل رہی تھی، تو سب کو سوٹ کر رہا تھا، سب ایگری کر گئے، اور جو باپ اور جے یو آئی کے ایکسٹرا ووٹ بچ رہے تھے اس کوٹے میں مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بنا دیتے ہیں۔ اس میں ہم نے کون سا گناہ کیا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا سر۔ اب آپ سینیٹر ماشاءاللہ بن گئے، سرفراز بگٹی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، محسن نقوی صاحب سینیٹر بھی بن گئے، وزیر داخلہ بھی بن گئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ آئینی اصولوں، تقاضوں اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہے کہ ایک غیر جانبدار نگران وزیر اعظم وہ اگلے سیٹ اپ میں سینیٹر بن جائے، اس کی کابینہ کا ایک بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے، اور ایک اور صوبے کا نگران وزیر اعلیٰ نئی آنے والی حکومت میں سینیٹر بھی بن جائے اور وزیر داخلہ بھی بن جائے؟ تو پھر اس کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا وزن تو ہے نا سر اس میں؟ اعتراض کرنا ان کا حق ہے۔ چیئرمین پی سی بی بھی ماشاءاللہ دو ہیں، محسن نقوی صاحب۔ ویسے تو آپ کا بھی چیئرمین سینٹ کے لیے نام آ رہا تھا، وہ میں پوچھوں گا آپ سے آگے جا کے۔ اچھا دیکھیں نا، اب یا تو لوگ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کو سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں کیئر ٹیکر کا امیجیٹ الیکشن جو ان کی سپرویژن میں ہو رہا ہے وہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ وہ کنٹیسٹ نہ کرنے، کنکلوڈ ہونے کا پارلیمان کا وجود آ گیا، اس کے بعد نئی حکومت تشکیل ہو گئی، تو میں نے اتنا ہی میرا حق ہے سینٹ میں آنے کا جتنا اعظم سواتی صاحب کا ہے، جتنا شبلی فراز صاحب کا ہے، جتنا محسن نقوی صاحب کا ہے، جتنا پرویز رشید صاحب کا ہے، جتنا سعید غنی صاحب۔ کیا ایسا ایکسٹرا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ لوگ مجھ سے یہ کرٹیسزم مجھ پہ کریں کہ کیسے یہ آ گیا سینٹ میں؟ آئین مجھے کہہ رہا ہے کہ جو امیجیٹ الیکشنز ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ، یا آپ کے جو امیجیٹ فیملی ہے، بیوی بیٹے بچے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہوا ہے۔ پارلیمان وجود میں آ گئی، نئی حکومت تشکیل آ گئی ہے، یا تو میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں۔ اگر میں ریٹائر نہیں ہوا ہوں تو فرسٹ اویلیبل جو الیکشن تھے وہ تھے ہی سینٹ کے، میں اس میں کینڈیڈیٹ بن گیا۔ تو اس میں آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں لگتا؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نہیں۔ کس طرح نہیں؟ محسن نقوی صاحب دیکھیں وزیر اعلیٰ تھے اس صوبے میں، نہیں میں آپ تینوں کے بارے میں کر رہا ہوں نا۔ اسی طرح سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے، وہ بعد میں ریزائن کر کے الیکشن لڑ لیا اور وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس نے ریزائن کیا، اگر وہ کیئر ٹیکر منسٹر کے طور پہ کنٹینیو ہوتا اور کتنے ماہ وہ کنٹینیو رہے؟ وہ 2-2.5 مہینے یا 3 مہینے جتنے بھی ماہ رہے ہیں، اس نے ریزائن کیا۔ اس کی ریزگنیشن کو لوگوں نے جو ریلیونٹ فورمز تھے وہاں پر لے کر گئے۔ ڈونٹ یو تھنک کہ اس پہ آئی بروز ریز ہوں گے سر؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے لوگ اگلے سیٹ اپ میں اس طرح کے بیٹھے ہیں۔ بھائی پہلے تو نگران سیٹ اپ کے لوگ خود الیکشن لڑتے تھے کی پوسٹ پہ سر، ماشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا 90 کی دہائی میں نگران حکومت کے لوگ الیکشن بھی لڑتے تھے، قانون نہیں تھا موجود، پھر آپ نے قانون بنا دیا۔ آصف زرداری صاحب کیئر ٹیکر منسٹر تھے، اس سے پہلے کوئی نون کے حکومت ہوتی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جس طرح آپ جا رہے ہیں پھر تو ہم 70 میں چلے جائیں گے، 60 میں چلے جائیں گے، ہم نے آگے جانا ہے۔ یہ بھائی موجودہ حکومت اور موجودہ قوانین کے تحت جب میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ میں امیجیٹ الیکشن سینٹ کا لڑ سکتا تھا، آپ نہیں مان رہے۔ نہیں، میں نے ختم یہ نہیں کہا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو، میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو لگتا نہیں ہے؟ میں آپ کی ذات کی نہیں، ایک سوچ کی بات کروں۔ ہو سکتا ہے آپ اس سوچ کو بنیاد بنا کے سوال اٹھا رہے ہیں نا، میں اس سوچ کو جواب دے رہا ہوں۔ میں اطہر کاظمی کو تو میری لڑائی نہیں ہے، نہ میرا کانفلکٹ ہے اس کے ساتھ۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آئین میں آپ نے خود یہ دیا ہے کہ جو امیجیٹ الیکشنز ہے، یعنی وہ جس کو آپ سپروائز کر رہے ہیں، کنڈکٹ ہو رہے ہیں، اس میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے نہیں کیا۔ اب جب میں نے نہیں کیا، میں اپنی پوزیشن سے ریٹائر ہو گیا، نئی پارلیمان آ گئی، نئی حکومت بن گئی، ایک نیا الیکشن آ گیا وہ سینٹ کا ہے، تو میں کیوں نہیں لڑ سکتا ہوں؟ اچھا، ایسے لگتا ہے کاکڑ صاحب کہ جہاں پہ آئین آپ کو فیور دیتا ہے ادھر تو آپ آئین کو مانتے ہیں بڑے اچھے اور اس کا دفاع بھی بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن جب 90 روز کی بات آتی ہے، دیگر معاملات کی بات آتی ہے، لوگوں کے اوپر جس قسم کی وہ پابندیاں لگیں آپ کے دور میں، مسلسل دفعہ 144 لگی رہی، پتہ لگتا تھا کہ اسلام آباد نہیں، یہ پیونگ یونگ ہے۔ آپ ایک الیکشنز کروانے آئے تھے، لوگوں کو ریلیز نکالنے کی اجازت نہیں تھی، وہ ساری چیزیں بھی تو آئین کے اندر تھی نا، وہاں پہ آپ نے اتنا فیئرسلی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ یہ گلہ آپ سے بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں، میرا آپ کا یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ آئین جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے نا تو ہم وہیں آئین کی بات کرتے ہیں، جہاں ہمیں آئین سوٹ نہیں کرتا ہے تو ہم وہاں پر آئین کی بات نہیں کرتے۔ یہ المیہ سب کا ہے، میرا کم زیادہ اس کا تعین ہو سکتا ہے، آپ کا کم زیادہ اس کا تعین ہو سکتا ہے۔ یہ 90 دن الیکشن کا سوال جگہ جگہ سینٹ کے فورم پہ بھی مجھ سے اٹھایا گیا ہے، دوسری جگہوں پہ کیا گیا ہے۔
ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے 90 دن کے بعد خود کو کوہرژن کے ساتھ، فورس کے ساتھ، طاقت کے ساتھ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں پہ امپوز کیا ہوا تھا۔ اگر صورتحال ایسی ہے کہ ہم GHQ گئے تھے اور ان کو آپ ٹیک اوور کر لیں اور ایک نگران جو انتظامیہ ہے اسی کو چلائے رکھیں، پھر تو جواز تھا۔ پر آپ نہیں سمجھتے سر اس میں جو سیاسی شخصیات ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ محسن نقوی کی مرضی ہوتی تو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیں نا، عوام پھر کہیں آؤٹ آف دا بلو تو کوئی چیز نہیں نکالتی ہے۔ میں کا ترجمان ہوں، نہیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں عوام کے بیاف پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام جو یہ کرتی ہے کوسچن، وہ اس لیے کرتی ہے کہ سیاسی شخصیات، حکومتی شخصیات یہ کہیں کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ پہ رک گیا ہے، تو پھر دیکھیں کوسچنز تو ہوں گے۔ میں نے عرض کیا آپ کو، آپ مجھ سے یہ سوال اپنے طور پہ کر لیں، میں کیوں نون یا ران صاحب یا کسی اور صاحب کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں؟ مناسب نہیں ہے۔ وہ اپنی بات خود کریں گے، یا محسن صاحب اگر کوئی ترجمان رکھتے ہیں وہ اس کا جواب دے دیں گے۔ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، مجھ پہ جو اعتراض 90 دن کے حوالے سے الیکشن کا اور آئین کا ریفرنس بار بار دیا جاتا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں۔ نہیں پلیز سر، پلیز۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آئین کا جو حصہ مجھے سوٹ کرتا ہے اس کا تو تذکرہ ہم کرتے ہیں، لیکن جو حصہ میرے مفاد کے تحت نہیں ہوتا ہے ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آئین کی جو سکیم ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ تسلسل کے ساتھ آپ نے 5 سال میں لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی حکمرانی کس کا ہے جس کو آپ الیکشن کا نام دیتے ہیں۔ یہ اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لوگ کتنے ہیں۔ اب میں چینیوں سے تو پوچھ نہیں سکتا ہوں کہ حکمرانی کے لیے کہ کس کو چننا ہے۔ انڈیا کی 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے، ان سے بھی نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ کس۔ ٹھیک ہے۔ بنگالی بھی ایک زمانے میں پاکستانی تھے، کیا ان سے جا کے پوچھیں کہ یار اس دفعہ کس کو الیکشن میں لانا ہے؟ نہیں پوچھ سکتے۔ عرض یہ ہے کہ اس کے لیے آئین نے ایک اور چیز دی ہے جس کا نام ہے سینسس، کہ آپ نے ہر 10 سال میں ایکوریٹ سینسس کرنی ہے اور پھر اس سینسس کی ایک رپورٹ سبمٹ ہونی ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ ڈی لمیٹیشنز اور کانسٹیٹیوئنسیز بنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بھی امریکن کانسٹیٹیوشن نہیں بتا رہا، یہ بھی کوئی UK کا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن آپ کو نہیں بتا رہا، یہ بھی کوئی ڈکٹیٹوریل اتھارٹیرین رجیم کے حکم کے تحت نہیں آ رہا۔ یہ 1973 کا وہی آئین جس کی سول سپرمیسی کے لیے کبھی 2 جماعتیں، کبھی 1 جماعت، کبھی 3 جماعتیں، انہوں نے یہ اسکیم ہمیں بتائی ہے۔ یہ نگران حکومت نے نہیں تجویز کی تھی کہ سر ایسے کرتے ہیں کہ اس دفعہ سینسس کرا لیتے ہیں، یا ایسے کر لیتے ہیں ڈیلیمیٹیشن نہ کرا لیں، یا تو ہم نے یہ تجاویز دی ہوں پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ وہ صورتحال تھی جو سپریم کورٹ کے سامنے گئی، وہ تو سر وفاق میں جب معاملہ ہے، میں وفاق کا ذمہ دار ہوں۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ریزنٹمنٹ آپ کو لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اب چونکہ آپ کو اس سوال کا جواب مل رہا ہے اس لیے آپ مجھے ادھر نہیں، میں بالکل جواب، پہلے میں آپ کے جواب سے میں آپ کو ضرور چلیں، آپ مجھے کنکلوڈ کر لیں پھر ادھر چلتے ہیں۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو سپریم کورٹ نے، جس میں اس وقت کی اپوزیشن جماعت، غالباً علی ظفر صاحب بھی اس کو اسسٹ کر رہے تھے، اس کیس میں ریپریزنٹیشن ان کی بھی تھی، ان تمام نے ڈیلیبریٹ کر کے الیکشن کمیشن، صدر جو اس وقت PTI کے جماعتی وابستگی ان کی تھی علوی صاحب کی، ان سے بھی، ان تمام لوگوں نے کنسنسس کے تحت 8 فروری کا ڈیٹ کا تعین کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور تمام سوشل میڈیا میں آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور کم سے کم یہ درخواست آپ جیسے دوست ضرور کریں کہ آپ دلیل کے ساتھ دلیل سے بات کریں، بالکل اختلاف میں گالی چھوڑیں، آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ آپ اگر گالی دیں گے، آپ پاکستان کسی سیاسی جماعت، جو بھی آپ کسی فرد واحد یا شخصیت، بالکل یہ آپ کا حق ہے۔ صحیح بات۔ آپ عمران خان صاحب سے عشق کریں، یہ آپ کا حق ہے، کوئی میاں نواز شریف صاحب سے کریں، کوئی زرداری صاحب سے کریں، بلاول صاحب سے کریں، مولانا انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ کی میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن اگر کرتے ہیں کوئی پیار محبت کرتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے، لیکن ان کا خط کاٹ جو ہے نا بہت بڑا ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ مسئلہ یہ عرض میری یہ ہے، عرض میری اپنے دوستوں سے، پیارے آپ کے توسط سے، تنقید کرے، تضحیق بالکل 100% میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ آپ کو تمام حق ہے ہم پہ تنقید کرنے کا، ایگزیکٹلی، لیکن گالی دینے کا حق I would ferociously defend 100% I agree with you۔ نہ مجھے عمران خان صاحب کو گالی دینے کا حق ہے، بالکل یہ بات ایگری ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ زیادتی ہوتی ہے، اور میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ اچھا آپ نے ذکر کیا کہ یہ ساری چیزیں نہ یوگوسلاویہ کے آئین میں لکھی ہیں، نہ اس ملک کے آئین میں لکھی ہیں، یہ ساری چیزوں کا، پر جس آئین کو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پیسفل اسمبلی کا رائٹ،
الیکشنز پیریڈ کے دوران جلسے جلوس کا رائٹ آپ نے پیونگ یونگ بنا دیا اسلام آباد کو. لگتا ایسے تھا کہ ایک جماعت کی ہر گاڑی کے پیچھے آپ نے دفعہ 144 لکھا ہوا ہے, اس کے لیڈران جدھر جاتے تھے. یہ کیوں نہیں آپ نے ان کو یہاں پہ جلسے جلوس کرنے دیے؟ یہ بات آپ کی اب یہ اس دائرے میں ہے جس کا جواب بنتا ہے. دیکھیں ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز جب آپ لیتے ہیں نا, آپ ایک وفاقی حکومت رن کر رہے ہوتے ہیں, 4 آپ کے ساتھ صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں, اس میں آپ کی ڈسکریشن یا سینس آف اینٹیسپیشن ہوتی ہے جس میں آپ کوئی انتظامی ٹول استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ دفعہ 144 ہے یا کوئی اور ایسی MPO ہے, مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے, وہ چند لوگوں کو جن کے خلاف چارجز نہیں ہوتے ہیں, تب بھی قانون نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے کہ بغیر چارج کے اگر آپ کو پبلک آرڈر کا خدشہ ہے کہ یہ خراب ہو سکتا ہے تو اس کی موومنٹ کو اس شخص کی آپ کرٹیل کر سکتے ہیں. پر وہ صرف ایک جماعت تک کیوں محدود تھا, یہ پوچھنا. ہاں پلیز سن لیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انتظامی طور پر بیڈ ڈیسیجن ہوا, یہ ہو سکتا ہے کہ ال ججمنٹ ہوئی. ٹھیک ہے. بہت سارے جگہوں پہ اسی جماعت سے وابستہ لوگوں کو ریلی کرنے کی بھی اجازت تھی, اس کو پولیٹیکل موبلائزیشن کی بھی اجازت تھی. بہت ساری جگہوں پہ یہ شکایت آ رہی کہ نہیں تھی اور ان کے خلاف ڈسکرمنیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ ضرور کیس ٹو کیس انکوائر کیا جا سکتا ہے, انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ پیٹرن تھا, ٹھیک ہے, یا یہ ایریا ٹو ایریا. آپ یہ نہ بولیں اطہر کہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے تھے جہاں پر آپ کو ٹیررزم کا بھی خطرہ تھا ایکسٹریم, خصوصی طور پہ 2 صوبوں میں, بلوچستان اور KP میں. ٹھیک ہے. پنجاب اور سندھ میں نسبتاً الحمدللہ کم تھا, لیکن پنجاب میں تو کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے. پنجاب میں تو آوے کا ہی آوا بگڑا. آپ کو میں پھر دوبارہ عرض کروں کہ ایسی شکایتیں الیکشنز کے دوران نہ کوئی ایسی آئیڈیل دعوے داری ہماری ہے. ٹھیک ہے. میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ 2002 کا الیکشن الزام ریگنگ, 2008 ریگنگ, 2013 ریگنگ, 18 ریگنگ, 24 ریگنگ. 24 میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس دفعہ جس طرح ہوا ہے ایسے کبھی پہلے نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لیول, ڈگری اور شیڈ آف ریگنگ پہ اعتراض ہے, ریگنگ پہ نہیں ہے. جو اصل ایشو ریگنگ ہے ابھی بھی اس پہ کوئی اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ کچھ مزید چیزیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا بریک گے تو انوار اللہ کاکڑ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک. اچھا کاکڑ صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ غالباً آپ شاید پہلے ایسے نگراں وزیر اعظم تھے جنہوں نے انٹریکشن بھی کی, یوتھ سے انٹریکشن کی, یونیورسٹیز میں بھی آپ گئے. کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا, اور کیا ابھی بھی یونیورسٹیز وغیرہ آپ کو بلاتی ہیں کوئی لیکچرز وغیرہ کے لیے, بات چیت کے لیے؟ بہت شکریہ. دیکھیں میں جو لوگ مجھے میری پولیٹیکل جرنی کو جنہوں نے فالو کیا ہے یا پتہ ہے ان کو, یہ میں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ نہیں کیا, میں اس سے پہلے کرتا آ رہا تھا. میں 2015 آنورڈز جب میں پہلی مرتبہ ترجمان بنا ہوں بلوچستان حکومت کا, ابھی لوگ گوگل کر کے دیکھیں کہ کیا میں ہارورڈ گیا تھا یا نہیں گیا تھا. میرے لیے کوئی بہت بڑا کمپلیکس نہیں تھا. میں بلوچستان کوسچن پہ ہارورڈ میں اس وقت ہارورڈ فورم آف پاکستان تھا, انہوں نے مجھے بلایا, اپریل کا غالب مہینہ تھا. میں یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا میں CPAC پہ بولنے گیا تھا, پتہ کر لیں, اس کا بھی موجود ہے یوٹیوب پہ. میں نیشنل یونیورسٹیز میں, بلوچستان یونیورسٹی میں, بیوٹمز میں, کراچی یونیورسٹی میں 2016-17 میں ہم نے ایک سیمینار کنڈکٹ کرایا تھا جس میں اس وقت کے مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے اور چیف گیسٹ تھے. FC کالج لاہور, پشاور میں, مختلف پاکستان کے جو درسگاہیں ہیں ان میں جاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر میں مجھے ایک اپورچونٹی یہ ملی کہ جو میرا وہ پیشن تھا ٹو ہیو اے ڈائلاگ ڈسکورس ود یوتھ, اس میں مجھے اپورچونٹی تھوڑی زیادہ مل گئی, میں نے اویل کر لی. لوگوں کو یہ لگا شاید جو آپ کا پولیٹیکل آفس تھا اٹ بیکیم اے بیریئر یوتھ کے سامنے آپ کے لیے, یا پھر وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند چیز تھی انٹریکشن میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس فائدہ مند اس سینس میں تھی کہ آپ سینٹر آف اٹینشن ہوتے ہیں جب آپ گورننس میں یا گورنمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں. آپ بےہودہ بات کر رہے ہیں, درست بات کر رہے ہیں, آپ کو لوگوں کی توجہ زیادہ حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو آؤٹ ریچ ہے وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے, آپ لوگوں کو کنورٹ کرنے نہیں جا رہے. تو ابھی یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں گے؟ ابھی بھی کوئی آپ کو آفرز وغیرہ آ رہی ہیں؟ مجھے کچھ آئیں بھی ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے آکسفورڈ یونین کی طرف سے آیا ہے ڈبیٹ میں, تو میں نے تو اپنا کنسنٹ دیا ہے. بکنگم یونیورسٹی کی طرف سے آیا ہے, وہاں پہ بھی میں نے دیا.
اور نیشنل یونیورسٹیز میں جہاں جہاں پہ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک. میں ضرور. اچھا سر، آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، ہمیشہ بڑا پیشنیٹلی بلوچستان کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. ایک مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، آج عدلیہ جو ہے کافی سخت ریمارکس بھی دے رہی ہے، لیکن آپ وہ وزیر اعظم ہیں جو عدالت میں پیش بھی ہوئے اس معاملے پہ. اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے کہ یا پھر دونوں طرف سے ریٹرک ہی ہوتی رہے گی؟ ریئل پیپل ہیں اس میں، جتنے بھی جینون کیسز ہوں، ایک بھی پاکستانی اگر مسنگ ہو تو ریاست کے اوپر اس کا بوجھ تو ہونا چاہیے نا سر. اچھا پہلے بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ جو انفورس ڈس اپیئرنس ہے نا، اس کو ٹیکنیکلی اگر ہم درست انداز میں جو کہ لیگل فریز ہے اس کے لیے وہ یوز کرنا شروع کریں تو دنیا کے لیے، ہمارے لیے سمجھنی آسان ہو جائے گی. مسنگ پرسن کا مطلب کیا؟ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ کھو جائے وہ مسنگ ہے. کیا وہ ریاست نے کیا؟ کوئی اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کے بچہ چلا گیا وہ مسنگ ہے، تو کیا وہ ریاست نے کیا ہے؟ کوئی کسی کھڈے میں کنویں میں گر گیا ہے اور کئی ماہ تک نہیں ملا ہے تو کیا وہ مسنگ ہے؟ مسنگ تو ہے لیکن ریاست کا تو نہیں ہے. ریاست پہ جو ایک مخصوص الزام لگتا ہے وہ انفورس ڈس اپیئرنس کی وجہ سے لگتا ہے کہ آپ کسی کو کسی جرم میں مقدمے کے اٹھا لیا جرم میں مشکوک سمجھتے ہیں اور اس شک کی بنیاد پر آپ مقدمہ درج نہیں کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنی حراست میں رکھتے ہیں اور اس حراست کی جو دورانیہ ہے اس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں. یہ بنیادی بات ہے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ تو ہمارے قوانین کے تحت ایسے ہی ہے جیسے ابھی میں نے اور آپ نے بات کی. الزام ریاستی اداروں پہ یہ آتا ہے کہ جو ٹیررزم میں لوگ انوالو ہیں بہت کم پولیٹیکل ڈائسنٹ کے لوگوں پہ بھی یہ الزام آتا ہے، لیکن انتہائی کم. میں زور دے کے کہوں گا اگر کسی کو میری اس بات پہ اعتراض ہے وہ آ کے ڈیٹا کے ساتھ میرے ساتھ شیئر کرے اور بتائے. 4 آدمی، 5 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی سے شاید زیادہ نہ ہو، اور وہ بھی 2 دن، 4 دن، 8 دن، 10 دن، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کسٹڈی شاید بتا بھی دیے، لوگوں کو چھوڑ دیے. ٹیررسٹ کے حوالے سے یہ معاملہ بلوچستان کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی زیادہ ابھر کے سامنے آتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ کیا آپ ایک کانفلکٹ اور جنگ کا شکار ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ آپ پہ کوئی جنگ امپوز کی گئی تو بات ہی ختم. پہلے تو یہ تسلیم کریں فرسٹ فیز میں کہ لڑائی ہے نہیں ہے. اس میں اگر آپ جنگ تسلیم کر لیتے ہیں، ٹی ٹی پی، پی ایل اے، بی ایل ایف، وہ ریاست کے اندر جو ان آرمڈ سٹیزنس ہیں، میں وہاں پر سفر کر رہا ہوں بس میں وہاں پہ ٹیچنگ کر رہا ہوں، میں وہاں پہ وکالت کر رہا ہوں، ریاست نے مجھے کہا ہے کہ میری زندگی محفوظ ہوگی، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں سڑک پہ آ سکتا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر کسی نے کچھ کہا تو میں اس نظام کے تحت اس کو میٹیگیٹ کروں گا، اس کی ریمیڈی دوں گا، اس کو پینلائز کروں گا. یہ گارنٹی مجھے ریاست ٹھیک ہے. 90,000 آدمی مر گئے. کسی نے سوال اٹھایا کہ ان کے لواحقین ہیں کدھر؟ کتنوں کو سزائیں ملی؟ کتنوں کے پیارے گئے؟ یہ جو 9 مزدور، میں تو 9 مزدور، لوگ کہتے پنجابی، میں لعنت بیچتا ہوں ایتھنیسٹی پہ. میرے لیے پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، گلگتی، کشمیری، ساروں کے ساروں کی ایک ہی شناخت ہے، پاکستانی. بالکل صحیح بات. وہ پاکستانی مارا جاتا ہے ادھر. وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کو گارنٹی کر رہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہو رہا ہے. یہ الیکشن جو انتہائی اہم ہے، اس کے ساتھ ساتھ رائٹ ٹو لائف موسٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. رائٹ ٹو لائف ابیوز ہوتی ہے ان آرمڈ بندے کی. نہ میڈیا کو خیال آتا ہے، نہ ایگزیکٹو کو خیال آتا ہے، وہ مارے جا رہے ہیں. تو لیکن سر آپ کی ساری باتیں میں نے مان لی، لیکن ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی ایگزیکٹو کا کام ہے، اداروں کا کام ہے. جب پیچھے جاتے ہیں وہاں پہ یہ ناکامی ہے نا. کب سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. کچے کے ڈاکوں کی آج بات ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے تھے ہم سر 90s میں. اب آپ اچھی طرف آ رہے ہیں. آپ 90s میں اس وقت بھی کچے کے ڈاکو وہاں پہ تھے، آج بھی وہ وہاں پہ ہیں. اور آج شرجیل میمن صاحب کا بیان پتہ کیا ہے؟ ڈاکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم اسلحہ خریدیں گے. بھائی ڈاکوں سے خریدیں گے، جوہری طاقت ہے، ڈاکوں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں ذمہ داری ریٹرک چھوڑ دیں، اصلی بات پہ آتے ہیں. لاپتہ پہ آ رہا ہوں میں. جی ذرا ٹائم کی کمی ہے پلیز سر. ذرا آپ میرے لیے ایک ایکسٹرا پروگرام رکھ لیں. وہ میں اس کے اوپر پورا ہم ڈیٹیل رکھیں گے. بالکل. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب دوسرا تعین آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ریاست کی اتھارٹی ہے اس نے اس کے خلاف یہ جنگ لڑنی ہے. اب ریاست کی جو یہ اتھارٹی ہے اس کے پاس چند قوانین ہیں اور چند اوزار ہیں، جیسے شرجیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلحہ خریدنا ہے. جی. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کے یہ لوگ جنگ جیت جائیں یا وہ دوسرے؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں. ریاست. اوکے.
اب ریاست کے پاس چند ایسے قوانین ہیں جو ان کے حق میں ہیں اور چند قوانین کی ایسی کمزوری ہوتی ہے جس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ آج تک یہ بحث نہیں کرتے ہیں کہ کون سے قوانین کی کمزوری ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ کمزور ہوتے ہیں. آپ نے لڑائی ڈال لی ہے اس سے کہ میں حقوق کا محافظ ہوں, میں حقوق کا تحفظ. سینٹ میں سر آپ یہ بحث اٹھائیں گے نا, یہ کافی حد تک میں آپ کے پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں. میری سینٹ میں جوائنٹ سیشن میں کوئی توجہ نہیں دیتا ہے تو وہ اور مسئلہ ہے, میں تو آلریڈی اٹھا چکا ہوں. چلیں سر, وقت کی کمی ہے, I'm really sorry, بڑی آپ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں. کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں اور اس معاملے کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں. انوار اللہ کاکڑ صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کا کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.